کام ہے بھائی. پاکستان کے جو وہاں کے لوگ آ کے یہاں کے پھنس کے رول گئے. اب ہم بات کرتے ہیں میسورین بنگلہ دیش کی. یہ وہ لوگ ہیں جب پاکستان بنا 1947 میں تو صوبہ بہار سے یہ لوگ وہاں پہ آئے اور ان کو بہاری بھی کہا جاتا ہے. ویر ایس ارشد صاحب نے یہ کہا ہے بہاری نہیں, بنگالیوں نے ان کو باہری کہا تھا کہ باہر سے آنے والے, جس طرح مہاجر کہتے ہیں کہ بھئی ہم کئی سالوں تک ان لوگوں کو ہندوستانی کہتے رہے لوگ. کیوں بھئی, جب وہ پاکستان آ گئے ہم سے تو وہ اچھے نہیں ہیں, ہم تو رات کو سوئے تو صبح پاکستانی بن گئے. تو وہ بیچارے جو ایک سفر کر کے آئے اور تکلیفیں برداشت کر کے آئے, جس کا میں عموماً ذکر کرتا ہوں کہ مشرقی پنجاب سے جو قافلے کس طرح لوٹے اور کس طرح 10 لاکھ لوگوں کی قربانی کے بعد آئے, وہ مہاجر ہو گئے. وہ ریل پاکستانی ہیں. اسی طرح وہ بہار سے, اب بہار سے وہ آ کے لاہور تو نہیں آنا تھا انہوں نے, کیونکہ بارڈر تو بنگال کے ساتھ ان کا مل رہا تھا نا, مشرقی پاکستان کے ساتھ. تو جب یہ لوگ وہاں بہار سے نکلے تو وہاں آئے, ڈھاکہ میں آئے. ہوا پھر کیا, مزیدار کی بات جو میں آپ کو بتاتا ہوں, جو بات اس نسل کو نہیں پتا. ہوا یہ کہ وہ لوگ رہے وہاں پہ, رچ بس گئے. اردو سپیکنگ کمیونٹی تھی, پڑھے لکھے تھے, ٹیلنٹڈ لوگ تھے. وہاں پہ جناب علی ان لوگوں نے اپنے کاروبار سیٹ کر لیے, ملازمتیں زیادہ وہ کرتے تھے, اچھی اچھی ملازمتیں ان کے پاس آ گئیں. پھر نفرت کی ایک طوفان چلا, ایک آندھی آئی, اور پھر 1970 آ جاتا ہے, وہ ذیلی انتخابات جس میں وہ جناب علی عوامی لیگ جیتی. اچھا, عوامی لیگ جیتی, اس کے بعد کیا ہوتا ہے عوامی لیگ جیتنے کے بعد 162 سیٹس ہیں شاید ان کو اقتدار نہیں دیا جاتا. اچھا, کل کہہ رہا تھا نا کوئی ادھر تم ادھر, ہم کی بات نہیں مان لیتے ہیں, سرخی نکلی ہے, لیکن یہ کس نے کہا تھا کہ جو آئے گا تو اس کی میں ٹانگیں توڑ دوں. آج احمد رضا قصوری صاحب کو میں میسج کیا, انشاءاللہ یہ ہم ان کا انٹرویو کریں گے, اس کے گھر جا کے انٹرویو کریں گے, آپ ہمارے ساتھ ہوں گی. ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیسے گئے, وہ 80 سال کے ہو چکے ہیں اس وقت, اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ نے پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کس طرح کی بات ہوئی. اب یہ ہوا کہ جب آپ نے کہا کہ ٹانگیں توڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہے یو ہیو پلانڈ کہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھنا. ہوا کیا, پھر وہ جنگ چھڑ گئی. اب جب جنگ چھڑتی ہے تو وہاں پاکستانی فوج ایک گھیرے میں آ جاتی, پاکستانی فوج کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو اس وقت جناب علی البدر اور الشمس بنتے ہیں. یہ سٹوری جو ہے یہ آپ اس کے وہ کیا کہتے ہیں, اس کو چنک کہتے ہیں. حضور بخش صاحب اگر اس کو کاٹ کے ہمیں دے دیں چنک, مجھے تو کلپ یاد آتے ہیں, تو وہ آپ کاٹ کے رکھ لیں اور اس کو پڑھیں اور اس کو سنیں, ہسٹری دیکھیں کہ میجر ریاض ملک نے کیا کہا جب اس نے البدر کے لڑکوں کے ساتھ میٹنگ کی. یہ اسلامی چھاتر شنگو, اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ تھے. تو میجر ریاض ملک نے کہا کہ ہمیں تو یہاں پہ رستوں کا نہیں پتا, ہم جانتے نہیں ہیں, پانی ہے, سردی ہے, سامنے ہند ہے, پیچھے سے مکتی بانی ہے. اور مکتی بانی کون تھی, وہ جو انڈیا نے اپنے فورسز جو ہیں اس کو بنگالیوں کو ٹرینڈ کر کے وہاں بھیجا, قادر بہانی اور مکتی بہانی. یہ بڑی پیاری دلچسپ سٹوری ہے پاکستان کی, آپ کو سٹڈی کرنے والی, محصورین کا مسئلہ سمجھنے کے لیے. جب وہ لوگ میجر ریاض نے فارم کیے البدر کے لوگ, ان لوگوں نے جناب علی پاکستانی فوج کا ساتھ دیا. یہ رات کو دبلے پتلے لڑکے جو ہیں فوجیوں کو بتاتے تھے کہ فلاں جگہ جو ہے یہ انڈین جو دشمن بھارتی بیٹھے ہوئے, تو بڑی فائٹ کی, انہوں نے ریزسٹ کیا. اور پھر ہوا کیا کہ پاکستان کو وہ سیاہ دن دیکھنا پڑا کہ جب 16 دسمبر 1971 کو ہم ہار گئے اور سرنڈر کر دیا. اب سرنڈر کرنے کے بعد ان کا کیا ہوا, یہ جو لوگ تھے وہ تو بن گئے قیدی, جو 93,000 تھے, جن میں 36,000 صرف ریگولر آرمی تھی, باقی یہاں سے سیولین گیا ہوتا. تو جب ان سیولین کا وہاں پہ جانا ہوا تو وہاں جا کے ان کو پتا چلا کہ بابا اب یہ پاکستانی یہ پکڑے جا رہے ہیں, یہ جو سپورٹرز ان کے پکڑے جا رہے ہیں. ہوا پھر کیا, آج تک ان کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں. آپ وارث میر کا جو ایوارڈ لینے احمد میر گئے نا, وہ اس لیے فوج کو بدنام کیا تھا. جب ہم یہ کہتے ہیں نا غدار ابن غدار کی ہم بات کرتے ہیں, مجھے کہنے ہوئے کوئی ڈر نہیں لگتا, تو یہ لوگوں نے کیا. پھر ہوا کیا, یہ بیچارے کیمپوں میں چلے گئے, ان کو میرپور کے محمد پور اور بے شمار دوسرے کیمپ بنائے گئے, ان کی نسلیں وہاں پہ رہنا شروع ہو گئی. اب یہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کا انہوں نے ساتھ دیا تھا, یہ لائبلٹی اب کس کی بنتی ہے,
یہ پاک فوج کی لائبلٹی بنتی ہے جی کہ جن لوگوں نے مشکل وقت میں رات کے اندھیروں میں سردیوں میں آپ کا ساتھ دیا، آپ ان لوگوں کا اب ساتھ دیں، جی اب ان کو آپ سپورٹ کریں۔ وہ اگر پاکستان کے وہ سچے پاکستانی ہیں جو اب بھی نعرہ لگاتے ہیں اور وہاں ان کے کیمپوں کے اندر پاکستان کا نعرہ جھنڈا بلند کیا جاتا ہے، تو وہ ہے نا پھر کوئی چیز۔ جی وہ بڑے بوڑھے جو ہیں وہ نہیں چھوڑنا چاہتے پاکستان زندہ باد کے نعروں کو، وہ یہاں آنا چاہتے ہیں۔ تو جناب یہ علامہ دربائی نے بنائی تھی بھاری کیمپ وغیرہ، ہمیں یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو واپس لائیں۔ جی اب اگلی